ایک کسی نے کہا کہ مغرب کی اذان کے دوران اگر کوئی لیٹا رہے تو کیا حکم ہے، اور کیا اس اذان کو سن کے فوراً کھڑا ہو جانا چاہیے، اٹھ جانا چاہیے، یعنی اٹھ کے بیٹھ جانا چاہیے؟ دیکھیں، یہ مغرب کی اذان کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر اذان کا ہے کہ اذان کا ادب کرنا چاہیے جتنا آپ سے ہو سکے، ٹھیک ہے نا، جتنا ادب آپ کر سکیں۔ تو جیسے آپ لیٹے ہوئے ہیں تو بیٹھ کے اذان سن لیجئے، اگر آپ کہیں چل رہے ہیں، اگر ٹھہر سکتے ہو تو ٹھہر کے اذان سن لیجئے، کم از کم جو قریبی اذان ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت ساری اذانیں ہوتی ہیں، سب سے قریب جو پہلی اذان آپ کی ہو رہی ہے اس کا احترام کم از کم کر لیں، تو یہ اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی لیٹا رہا اور کوئی بے ادبی نہیں کر رہا، کوئی اور دیگر، تو یہ نہیں کہیں گے کہ گناہ گار ہوا۔ اور جیسے آپ نے خاص مغرب کا لفظ کہا، یہ ہمارے گھر والوں کا ایک عجیب سوچ ہوتی ہے کہ باقی اذانوں میں اتنی فکر نہیں ہوتی، جیسے ہی مغرب کے اذان ہوگی، بھائی مغرب کے اذان ہو رہی ہے، اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ مغرب میں ہی کیوں؟ فجر، ظہر، عصر اور عشاء، کیا یہ اذانیں اس کے مقابلے میں حقیر اور کمتر ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ ایک ذہن بن گیا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مغرب کے بارے میں فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو تو اپنے بچوں کو گھروں میں داخل کر کے اپنے دروازوں کو بند کر دو، کیونکہ اس وقت ایک ایسی مخلوق فضا میں پھیلتی ہے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے، جس کی شرح یہ بیان کی کہ جنات مغرب کے ٹائم نکلتے ہیں اور جو شریر قسم کے ہوتے ہیں بعض اوقات مس کر کے بچوں کو چھو کے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے ٹائم بچوں کو داخل کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ اذان کی مخصوص کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ اس کا خیال کر کے اس کا احترام کیا جائے، ہر اذان کا ہونا چاہیے۔ ایک انہوں نے جو کویسچن کیا کہ 4 بھائی ہیں، 3 بھائیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنے آبائی گھر وغیرہ کو چھوڑ کر، زمینیں چھوڑ کر، علاقہ چھوڑ کر سسرال کے پاس چلے گئے ہیں اور وہاں پر ہی رہتے ہیں، یا سسرال میں جا کے پیسہ انویسٹ وغیرہ کر دیا، جس سے غالب گمان ہے کہ ان کی وہ تعظیم باقی نہیں رہے گی، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، اب سسرال جا کر رہیں یا اپنے گھر کے قریب رہیں، اس پہ شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، گھر داماد بن کر رہنا، یہ ہماری شریعت خودداری کی بنا پر یا خودداری کے ختم ہو جانے کی وجہ سے مناسب نہیں سمجھتی ہے کہ گھر داماد بنا جائے، کیونکہ اگر گھر داماد بنتے ہیں تو پھر اس کی وہ عزت نہیں رہتی ہے جیسے آپ نے فرمایا۔ لیکن اگر اس علاقے میں جا کے سسرال کے قریب اپنا گھر لے کر رہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرض یا واجب کوئی ہوتی ہے کہ باپ دادا کی زمین پر یا جس علاقے میں آپ تھے وہیں پر رہیں، ہو سکتا ہے ان کے لیے وہاں زیادہ سہولت اور آسانی ہو، تو اس کو اس طرح کا کوئی نہ انا کا مسئلہ بنایا جائے، نہ ایموشنلی بلیک میلنگ کی کوشش کی جائے کہ دیکھیں جی باپ دادا کا علاقہ چھوڑ کے چلے گئے۔ سب نے مائیگریشن کی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لائے، اور فتح مکہ میں کے باوجود پھر آپ واپس نہیں گئے، آپ مدینہ کے اندر ہی رہے، اور جو صحابہ مہاجر صحابہ وہاں سے آئے تھے انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا کہ حالانکہ وہاں خاندان تھا اور بہت سے لوگ ان میں سے جو پہلے کافر تھے مسلمان بھی ہو گئے، لیکن وہ اس آبائی اپنے گھر کے اندر نہیں گئے، دوسری جگہ اپنے وہ رہے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کے مزارات آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ مکہ مدینہ کے علاوہ ہیں، یعنی تبلیغ دین کے لیے گئے، وہیں فوت ہوئے اور وہیں پہ پھر وہ رج بس گئے اور پھر وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں دفنا دیے گئے۔ تو بہرحال اس کو کوئی ایسا یہ امپورٹنٹ مسئلہ نہیں ہے، نہ شریعت کی طرف سے اس میں کوئی ممانعت ہے، بس اس طرح وہاں رائش نہ رکھیں کہ اپنی خودداری ختم ہو، نوکر کی طرح آپ کے ساتھ بہیو کیا جائے اور اپنی عزت نفس آپ مجروح کروا لیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی وغیرہ گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔